السلام علیکم ناظرین، سلسلہ عجائب القرآن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے عصا مارنے سے پتھر سے چشمے جاری ہو گئے اور کس طریقے سے عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا اور وہاں سے رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ مصر میں آ کے آباد ہو گئے اور ملک شام میں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ اور جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ قوم مالکہ سے جہاد کریں اور ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر ملک شام کی حدود تک پہنچنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل ہمت ہار گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جانو اور آپ کا رب جانے۔ اس نافرمانی کی ان کو یہ سزا ملی کہ وہ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے پھرتے رہے، ان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ بالآخر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عذر گزار ہوئے، معافی کے طلبگار ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب پیاس کی شدت سے یہ لوگ بے حال ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق پتھر پر عصا مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب چونکہ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اس لیے پھر لڑائی کرنے لگے کہ پہلے ہمارا قبیلہ پانی پیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر پہ عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور وہاں سے پینے لگا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانے لگا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے: وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک فرعون کو تبلیغ کی، اسے آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے ہدایت کا راستہ اختیار نہ کیا اور ظلم و ستم بڑھانے لگا۔ جب اس کا ظلم و ستم بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو اس نے اپنے لشکر کو ان کے پیچھے بھگایا اور ان کی گرفتاری کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب دریائے نیل کے قریب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا، تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر ان کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہ خوف سے چیخیں مارنے لگے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا پھر وہ پیچھے پلٹ کر فرعون کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ اگر فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے تو پیچھے فرعون ہے، وہ ان کو مار دے گا، اور آگے دریائے نیل ہے، اس کی موجوں میں وہ ڈوب کر غرق ہو جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تسلی دیتے رہے، اور جو ہی وہ دریائے نیل کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا مارا تو وہاں سے رستے نکل پڑے۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ پہلے ہمارا قبیلہ گزرے گا، پہلے ہمارا قبیلہ گزرے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر عصا مارا تو وہاں سے 12 رستے، 12 سڑکیں بن گئی۔ اب ہر قبیلہ اپنی اپنی یعنی کہ رستے کے اوپر سے چلنے لگا۔ اب جو ہی فرعون نے دیکھا کہ وہاں دریا پہ سڑکیں بن چکی ہیں، رستے بن چکے ہیں، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو ان رستوں پر چلا دیا۔ جو ہی فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا تو دریا چلنے لگا اور ساری سڑکیں ٹوٹ گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، جب یہ دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ،
وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے مختلف معجزات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عنوانات کے ساتھ قرآن مجید کے مختلف حصوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔